اپنے اعمالوں کو 3 چیزوں سے ضرور بچانا ہے۔ نمبر 1، اپنے اعمال کو ریا اور نمود سے بچانا ہے۔ نمبر 2، خلاف سنت سے بچانا ہے۔ نمبر 3، شرک سے بچانا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک سورٹ پیس میں آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین اکرام، میں ایک لمبے وقفے کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی زیادہ اہم سوال لے کر آیا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے مولانا صاحب کہ کیا ہمارے اعمال کی قبولیت کی کیا شرطیں ہیں؟ اس میں آپ ہماری رہنمائی فرمائیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ میرے پیارے عزیز، آپ کا یہ سوال واقعی ایک عظیم سوال ہے، اور یہ رمضان کے تعلق سے بھی میں یہ کہوں گا کہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ عبادت اور اعمال کرنے کا مہینہ چل رہا ہے، اور لوگوں میں ایک شوق اور جذبہ ہوتا ہے، تو اس لیے بھی یہ آپ کا سوال نہایت عظیم ہے، کیونکہ اگر ہمیں اعمال کے قبول ہونے کی شرط معلوم نہیں ہوگی تو پھر ان کی محنت رائے گا اور بیکار جائے گی۔ تو آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ اعمال کے قبول ہونے کے لیے کیا شرطیں ہیں، تو میرے عزیز، اعمال کے قبول ہونے کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط ہے اخلاص نیت۔ اگر انسان نے کوئی بھی عمل کیا اور اس میں اخلاص نیت نہیں ہے تو وہ عمل بیکار ہے، جیسا کہ قرآن کریم سورہ بینہ میں ارشاد ہوا، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ یقیناً ان لوگوں کو کہا گیا تھا کہ وہ دین کو اسی کے لیے خالص کریں، یعنی اللہ رب العزت کے لیے۔ یہ آیت کریمہ یہ بات سمجھاتی ہے کہ آپ کا ہر عمل ریا اور نمود سے، یعنی دکھاوے سے پاک ہونا چاہیے۔ آپ کا عمل یہ ہونا چاہیے کہ صرف اور صرف اللہ کی رضا ہو۔ آپ کی نیت میں یہ بات پیوست ہونی چاہیے کہ صرف اللہ کی رضا اور اس کی خوشی کے لیے ہی آپ اپنا عمل کریں۔ اگر اس میں ذرہ برابر بھی ریا رہی تو آپ کا عمل بیکار ہو جائے گا۔ پہلی چیز ہی آپ کے عمل کو برباد کر دے گی۔ دوسری چیز ہے اتباع رسول۔ آپ کی نیت اخلاص نیت تو ہے، لیکن وہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق نہیں، یعنی وہ عمل سنت رسول کے مطابق نہیں ہے، تو وہ عمل بھی بیکار ہو جائے گا، بھلے ہی وہ آپ کو دیکھنے میں کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ لگے۔ ٹھیک اسی طریقے سے جیسا کہ امام مسلم ایک حدیث لائے ہیں اور آپ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس کسی نے بھی کوئی ایسا عمل کیا جس پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے تو وہ مردود ہے اور بیکار ہے۔ معلوم یہ ہوا، اگر ہم نے کسی عالم کے، کسی مفتی کے، کسی پیر کے، کسی فقیر کے یا کسی علامہ کے بتائے ہوئے کسی بھی بات پر عمل کر لیا اور وہ عمل دیکھنے میں کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، تو یقین جاننا وہ عمل بیکار ہے اور آپ کی محنت کو بالکل بیکار کر دے گا، اور آپ کو اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، یعنی آپ کا یہ عمل اللہ کے یہاں ہرگز قبول نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کے یہاں وہ عمل قبول ہے جس پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے، یعنی وہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں نہایت ضروری کرنی چاہیے اپنے اعمالوں کو قبول کرانے کے لیے۔ تیسری چیز ہے شرک۔ آپ نے اخلاص نیت کے ساتھ عمل کیا، اتباع رسول کے ساتھ عمل کیا، لیکن اس عمل کو آپ نے شرک سے نہ بچایا، تو یقین جاننا آپ کے یہ عمل بالکل برباد ہو جائیں گے، آپ نے کتنی بھی محنت کیوں نہ کر لی ہو۔ اسی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھاتے ہوئے اللہ نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے نبی، اس بات کی آپ کو وحی کی جا رہی ہے کہ اگر آپ نے شرک کر لیا تو یقین جاننا آپ کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، جب اللہ اپنے نبی کو خطاب کر کے یہ بات سمجھا رہا ہے کہ اپنے اعمالوں کو شرک سے بچانا، تو بھلا ہم اگر شرک کر لیں گے تو ہمارے اعمال کیسے قبول ہو سکتے ہیں؟ معلوم یہ ہوا
کہ اپنے اعمالوں کو 3 چیزوں سے ضرور بچانا ہے۔ نمبر 1، اپنے اعمال کو ریا اور نمود سے بچانا ہے۔ نمبر 2، خلاف سنت سے بچانا ہے۔ نمبر 3، شرک سے بچانا ہے۔ دوسرے الفاظوں میں اس بات کو یوں کہہ سکتا ہوں کہ آپ اخلاص نیت کے ساتھ عمل کریں، دوسرے اتباع رسول کے ساتھ عمل کریں، اور تیسرے شرک سے بچاتے ہوئے اپنے اعمالوں کو کریں۔ انشاءاللہ پھر اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کے تمام اعمال اللہ کے ہاں قبول ہوں گے اور اللہ آپ کو ان پر اپنی سایہ نشان اجر سے نوازے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔